الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل تسہیل المصادر کا چوتھا سبق ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل تسہیل المصادر کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مصنف رحمہ سب سے پہلے تعریف بیان کریں گے۔ ماضی قریب کی تعریف کیا ہے، ماضی قریب کسے کہتے ہیں، پھر مصنف ماضی قریب کی تعریف کے بعد اسے بنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا اسے کہیں گے کہ یہ ماضی قریب ہے۔ اب تعریف بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ بنانے کا طریقہ بیان کرنے لگے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے، است بڑھا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ است، یہاں پہ یعنی صاحب جو مصنف تسہیل المصادر عبدالرشید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ماضی مطلق کے آخر میں است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، لیکن بعض دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے است، یعنی ہا اور است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے دیکھیں پرورد سے پروردہ است، یہاں پہ آخر میں ہا بھی ہے، ان کی تعریف بھی درست ہے اور ان کی تعریف بھی درست ہے، لیکن اعتباری فرق ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، انہوں نے ہا کو ایک الگ سے لفظ سمجھا، اس لیے انہوں نے اس کو بھی گنا دیا کہ ہا اور است لگا کر کے ماضی قریب بنائیں گے، لیکن کیونکہ اصل میں است ہی زیادہ کیا جاتا ہے اور ہا کو متصل کرنے کے لیے بڑھایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ یعنی تسہیل المصادر میں صرف است کا ذکر ہے۔ تو کیونکہ اس میں است کا ذکر ہے اور اس میں جو سوال ہوگا آپ کو اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے۔ اور ایک مرتبہ دیکھیں بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ اب یہاں پر جو ہے ماضی قریب معروف کی گردان بیان کر رہے ہیں مصنف، اسے پڑھتے ہیں۔ گردان ماضی قریب معروف، سب سے پہلے صیغہ ہے، اس کے بعد فارسی ہے، اس کے بعد اردو ہے۔ دیکھیں پروردہ است، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اس نے پالا ہے۔ پروردہ است، اس نے پالا ہے۔ اس کے بعد ہے پروردہ اند، جمع غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے انہوں نے پالا ہے۔ پروردہ اند، انہوں نے پالا ہے۔ اس کے بعد ہے پروردہ ای، جس کا معنی ہے تو نے پالا ہے۔ پروردہ ای یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تو نے پالا ہے۔ اس کے بعد ہے جمع حاضر کا صیغہ ہے پروردہ اید، تم نے پالا ہے۔ پروردہ اید، تم نے پالا ہے۔ اس کے بعد ہے پروردہ ام، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے میں نے پالا ہے۔ پروردہ ام، جس کا معنی ہے میں نے پالا ہے۔ پروردہ ام یعنی میں نے پالا ہے۔ پروردہ ایم یعنی ہم نے پالا ہے۔ پروردہ ایم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم نے پالا ہے۔ تو اس کی گردان کل اس طرح ہوگی، پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ اید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ اب نیچے معروف کی گردان کے بعد مصنف علیہ رحمہ مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان ماضی قریب مجہول، دیکھیں سب سے پہلے وہی صیغہ ہے، پھر فارسی ہے، اس کے بعد پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ دیکھیں صیغہ ہے، سب سے پہلے ہے پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے۔ پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے، یہ ہے واحد غائب کا صیغہ۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدہ ای، جس کا معنی ہے تو پالا گیا ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدہ ای، تو پالا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدہ عید، تم پالے گئے ہو، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدہ عید،
تم پالے گئے ہو۔ پھر ہے پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ تو اس کی گردان کل اس طرح ہوئی، پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ اید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ ایم، یہ ہے مجہول کی گردان۔ اب یہاں مصنف الرحمٰ چند سوالات کر رہے ہیں، آئیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوالات نمبر 1، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے ہم ماضی مطلق کی تعریف اور اس کا بیان پڑھ چکے ہیں، تو مصنف الرحمٰ پوچھ رہے ہیں کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی مطلق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور ماضی قریب میں کیا ہے؟ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فرق اتنا ہے کہ ماضی مطلق میں مطلق گزرا ہوا کام سمجھا جاتا ہے، یعنی زمانہ گزشتہ میں، زمانہ ماضی میں ایک کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے، لیکن ماضی مطلق میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے، قریب کے زمانے میں کام ہوا ہے یا دور کے زمانے میں کام ہوا ہے، برخلاف ماضی قریب کے، کہ ماضی قریب میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے، یعنی قریب کے زمانہ ماضی میں، قریب کے گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا ہے، یہ ماضی قریب سے معلوم ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا کہ ماضی مطلق میں ہمیں زمانہ معلوم نہیں ہوتا کہ قریب کے زمانے میں گزرا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں گزرا ہے، لیکن ماضی قریب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ تسہیل المصادر کے مطابق جو کہ یہاں پہ درج ہے، یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں است لگایا جائے، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں است لگائیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا۔ است کے بعد اس کی جو مختلف صیغے ہیں، صیغے بنانے کے لیے اس کی ضمیر بدلتے رہیں گے، است، اند وغیرہ، اس طرح مختلف صیغے بن جائیں گے۔ تو ماضی قریب بنانے کا قاعدہ کیا ہوا؟ ماضی مطلق کے آخر میں است لگانا ہے، ماضی مطلق کے آخر میں است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آوردہ شدہ کیا صیغہ ہے؟ آوردہ شدہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، واحد مجہول کا صیغہ ہے، واحد حاضر مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول واحد حاضر کا صیغہ۔ تو اس کا معنی یہاں مصنف الرحمٰ نے نہیں پوچھا ہے، تو آوردہ شدہ کا معنی ہوگا طول آیا گیا، لیکن مصنف الرحمٰ نے کیونکہ معنی نہیں پوچھا ہے اس لیے آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا معنی بھی بیان کریں۔ آوردہ شدہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، ماضی مجہول واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں نے کہا، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے کہا کہ فارسی بنانی ہے، تو اس کی فارسی بنائیں گے۔ کہنے کے لیے گفتن مصدر استعمال ہوتا ہے، گفتن کا معنی ہے کہنا۔ میں نے کہا تو گفتن سے متکلم کا صیغہ لائیں گے، تو متکلم کا صیغہ ہوگا گفتم، جس کا معنی ہے میں نے کہا ہے۔ گفتہ ام کریں گے، آخر میں ام لگائیں گے، ہا لگا کر کے ام لگائیں گے تو ہوگا گفتہ ام میں نے کہا ہے، گفتہ ام میں نے کہا ہے۔ نمبر 5، آمر زدہ شدہ ان کا ترجمہ کرو۔ آمر زدہ شدہ ان کا معنی ہوگا وہ بخشے گئے ہیں۔ آمر زدہ معنی ہوتا ہے بخشنا، اور کیونکہ شدہ لگا ہے تو معلوم ہوا کہ مجہول کا صیغہ ہے، اور صیغہ ہے یہ جمع غائب کا، تو ان کا معنی پیدا ہوگا۔ آمر زدہ شدہ ان کا معنی ہوگا وہ بخشے گئے ہیں، آمر زدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ نوازے گئے ہیں، تو اس کی فارسی بنانی ہے، وہ نوازے گئے ہیں۔ نوازنے کے لیے نواختن استعمال ہوتا ہے، وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بنے گی نواختہ شدہ اند، نواختہ شدہ اند وہ نوازے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ سوال نمبر 7 میں پوچھ رہے ہیں کہ خواندہ عید یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ خواندہ عید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم نے پڑھا ہے، خواندہ عید تم نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 8، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم نے نہیں سنا ہے،
سننے کے لیے فارسی میں شنیدن مصدر استعمال ہوتا ہے، تو شنیدن مصدر سے بنائیں گے ہم نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدہ ایم، نہ شنیدہ ایم ہم نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدہ ایم ہم نے نہیں سنا ہے۔ اب یہاں پہ چند مصادر اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ چشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ایک مصدر ہے چشیدن جس کا معنی ہے چکھنا۔ خفتن مصدر ہے جس کا معنی ہے سونا، خفتن یعنی سونا۔ رسیدن پہنچنا، شناختن یعنی پہچاننا، فرستادن بھیجنا، گریختن بھاگنا، گریختن کا معنی ہے بھاگنا۔ اب حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں دیا ہے کہ اوپر تو ہم پڑھ چکے کہ ماضی قریب کس طرح بناتے ہیں فارسی میں اگر ہمیں ماضی قریب بنانا ہو تو ماضی مطلق کے آخر میں اصل لگاتے ہیں۔ اب حاشیے میں لکھا ہے کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہے۔ اردو میں اگر ہمیں ماضی قریب بنانا ہو تو آخر میں ماضی مطلق کے آخر میں بس لفظ ہے کا اضافہ کرنا ہے، ماضی قریب تیار ہے۔ اب نیچے بیان کر رہے ہیں، نیچے چند سوالات کر رہے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کرو۔ یہاں پہ چند فارسی میں جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے گریختہ اند، گریختہ کا معنی ہے بھاگنا، گریختہ اند یعنی وہ بھاگے ہیں، گریختہ اند وہ بھاگے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرستادہ شدہ عید، فرستادن مصدر ہوتا ہے بھیجنا، فرستادہ شدہ عید کا معنی ہوگا تم بھیجے گئے ہو، فرستادہ شدہ عید تم بھیجے گئے ہو۔ پھر ہے نخفتہ ام، نخفتہ ام یہ خفتن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے سونا۔ شروع میں نہ لگا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ منفی کا صیغہ ہے، اس میں نہ کرنا بیان کیا گیا ہے۔ نخفتہ ام میں نہیں سویا ہوں، نخفتہ ام میں نہیں سویا ہوں۔ اس کے بعد ہے چشیدہ ایم، چشیدہ مصدر ہوتا ہے چکھنا، چشیدہ ایم یعنی ہم نے چکھا ہے، چشیدہ ایم ہم نے چکھا ہے۔ اس کے بعد ہے نہ رسیدئی، رسیدن مصدر ہوتا ہے پہنچنا، نہ رسیدئی تو نہیں پہنچا ہے، نہ رسیدئی تو نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد ہے نہ شناختہ شد، شناختن مصدر ہوتا ہے پہچاننا، نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا، نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا۔ آراستہ ام، آراستہ کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، آراستہ ام میں سنوارا ہوں، آراستہ ام میں سنوارا ہوں۔ اس کے بعد ہے ناپسندیدہ ای، ناپسندیدہ مطلب پسندیدہ مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، اور ناپسندیدہ ای کا معنی ہوگا تو پسند نہیں کیا گیا، تو پسند نہیں ہے، تو نے پسند نہیں کیا ہے، مجھول کا صیغہ نہیں ہے، نہ پسندیدہ ای تو پسند نہیں کیا ہے، پھر تو نے نہیں پسند کیا ہے، نہ پسندیدہ ای تو نے نہیں پسند کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بخشیدہ شدہ اند، بخشیدہ شدہ اند کا معنی ہوگا وہ بخشے گئے ہیں، بخشیدہ شدہ اند یہ بخشیدن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے بخشنا، بخشیدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں۔ پھر ہے نہ دادا ایم، دادن مصدر ہوتا ہے دینا، نہ دادا ایم کا معنی ہوگا انہوں نے ہم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، شروع میں نہ ہے، نہ دادا ایم ہم نے نہیں دیا ہے، نہ دادا ایم ہم نے نہیں دیا ہے۔ پھر ہے گفتہ عید، گفتن مصدر یعنی بات کرنا کہنا، گفتہ عید تم نے کہا ہے، گفتہ عید تم نے کہا ہے۔ نہ شنیدہ است، نہ شنیدہ است مطلب اس نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے۔ فارسی بناؤ، یہاں پہ چند اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تم نے پہچانا ہے، پہچاننے کے لیے شناختن آتا ہے، تم نے پہچانا ہے، اس کی عربی فارسی بنائیں گے شناختہ شدہ، شناختہ عید، شناختہ عید تم نے پہچانا ہے، تم نے پہچانا ہے شناختہ عید۔ میں نے نہیں بھیجا، بھیجنے کے لیے فرستادہ آتا ہے، میں نے نہیں بھیجا تو اس کی فارسی بنائیں گے نہ فرستادہ ام، میں نے نہ فرستادم کریں گے، نہ فرستادہ ام نہیں بلکہ نہ فرستادم، میں نے نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا، نہ فرستادم میں نے نہیں بھیجا۔
اس نے چکھا ہے، چکھنے کی فارسی آتی ہے چشیدن، چشیدن مصدر ہوتا ہے چکھنا۔ اس نے نہیں چکھا، اس کی فارسی ہوگی اس نے چکھا ہے، اس کی فارسی ہوگی چشیدہ است، اس نے چکھا ہے، چشیدہ است اس نے چکھا ہے۔ تو نہیں نوازا گیا، نوازنے کے لیے نواختن مصدر استعمال ہوتا ہے۔ تو نہیں نوازا گیا، اس کی فارسی ہوگی نہ نوازا شدی، تو نہیں نوازا گیا نہ نواختہ شدی، تو نہیں نوازا گیا نہ نواختہ شدی۔ ہم نے تعریف کی ہے، تعریف کرنے کے لیے ستودن مصدر استعمال ہوتا ہے، ستودن ستودن دونوں کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تعریف کی ہے، اس کی فارسی بنائیں گے ستودہ ایم، ہم نے تعریف کی ہے یا ستودہ ایم، ہم نے تعریف کی ہے ستودہ ایم۔ انہوں نے سنا، سننے کے لیے فارسی میں شنیدن مصدر استعمال ہوتا ہے، انہوں نے سنا، اس کی فارسی ہوگی شنیدند، انہوں نے سنا، شنیدند انہوں نے سنا۔ تو نے نہیں دیا ہے، دینے کے لیے دادن مصدر استعمال ہوتا ہے، تو نے نہیں دیا ہے، اس کی فارسی بنائیں گے نہ دادا شدی، تو نے نہیں دیا ہے تو اس کی فارسی ہوگی نہ دادا ای، نہ دادا شدی نہیں کہ نہ دادا ای، تو نے نہیں دیا ہے نہ دادا ای۔ اس کے بعد ہے وہ پہچانے گئے ہیں، وہ پہچانے گئے ہیں، پہچاننے کے لیے شناختن مصدر استعمال ہوتا ہے، وہ پہچانے گئے ہیں، اس کی فارسی ہوگی شناختہ شدہ اند، شناختہ شدہ اند وہ پہچانے گئے ہیں۔ میں سویا ہوں، سونے کے لیے خفتن مصدر استعمال ہوتا ہے، میں سویا ہوں، اس کی فارسی ہوگی خفتہ ام، میں سویا ہوں، میں سویا ہوں خفتہ ام۔ تم دیے گئے ہو، دینے کے لیے دادن، تم دیے گئے ہو، اس کی فارسی ہوگی دادا شدہ عید، تم دیے گئے ہو، تم دیے گئے ہو دادا شدہ عید۔ اس کے بعد ہے وہ پہنچا ہے، پہنچنے کے لیے رسیدن آتا ہے، تو وہ پہنچا ہے، اس کی عربی ہوگی رسیدہ است، وہ پہنچا ہے رسیدہ است۔ ہم نہیں بھیجے گئے، بھیجنے کے لیے فرستادن استعمال ہوتا ہے، فرستادن کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ ہم نہیں بھیجے گئے تو مجھول کا صیغہ ہے، تو اس کی فارسی ہوگی نہ فرستادہ شدیم، ہم نہیں بھیجے گئے نہ فرستادہ شدیم، تو اس کا معنی ہوگا ہم نہیں بھیجے گئے نہ فرستادہ شدیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور اگر کہیں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔